نارمل سائیکالوجی کیا ہے؟ کسی بھی شخص کی ذہنی، جسمانی اور سماجی ہم آہنگی کا نام ہے۔ کیا ہمیں جسمانی امراض کی وجہ سے ذہنی امراض ہوتے ہیں؟ ایک بایو میڈیکل ماڈل ہے اور ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے۔ بایو میڈیکل ماڈل جو ہے وہ فزیکل انٹیٹی کو اور مینٹل انٹیٹی کو الگ الگ جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور وہی ماڈل جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں ڈومیننٹ ہے۔ عام طور پہ لوگ کس طرح کے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ آپ کے جو کرونک کیسز ہوتے ہیں یا مطلب ایسے لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ کیور نہیں ہو پا رہے، یہ جو افراتفری کا ہمارا زمانہ ہے، اس تمام تر سینیریو کا اثر ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے؟ وی آر ہیومن بینگ، ہم مشین نہیں ہیں، اور انسان جو ہے اس کو اپنی جذباتی، روحانی اور سماجی جو ہے نا اس کی بالیدگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے لیے، اپنی اسپرچویلٹی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہم اکثر بات کرتے ہیں ایب نارمل سائیکالوجی کی، ہم ایب نارمل سائیکالوجی پڑھتے بھی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ نارمل سائیکالوجی کیا ہے، یا ایک نارمل انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اسی طرح ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا جسمانی امراض کی وجہ سے ہم ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یا ذہنی امراض کی وجہ سے جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئیے ان تمام تر سوالات کے جواب جانتے ہیں ظفر اقبال صاحب سے، جو پچھلے 20 سالوں سے سائیکالوجی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ ظفر بھائی، ہم جب بھی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایب نارملس کی بات کرتے ہیں، ہم ایب نارمل سائیکالوجی بھی پڑھتے ہیں، لیکن نارمل سائیکالوجی کیا ہے، اور ایک انسان خود کو یہ کس طرح سمجھے کہ میں نارمل ہوں یا میں نارمل نہیں ہوں؟ نارمل ہونے کی تعریف کیا ہے؟ بہت شکریہ شعیب بھائی، میں آپ کو بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، ریئلی آنرڈ سر۔ اور میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد میں آؤں گا آپ کے سوال کی طرف۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب نارمل سائیکالوجی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، تو نارمل سائیکالوجی کیا ہے یا نارمیلٹی کیا ہے؟ تو نارمل سائیکالوجی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے صحت ہے نا، اور ایک بیماری ہے، نارمیلٹی ہے اور اب نارمیلٹی ہے۔ ہم چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں، جیسے ہم رات کو دن سے، روشنی کو اندھیرے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نارمل کو بھی اب نارمل سے ہی جانیں گے۔ نارمیلٹی کو جاننے کے لیے ہم اب نارمیلٹی کو جانیں گے، اور نارمیلٹی کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت جو ہے اس نے 1948 میں ہیلتھ کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا۔ WHO کے مطابق کہ صحت جو ہے کسی بھی شخص کے اندر بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی بھی شخص کی ذہنی، جسمانی اور سماجی ہم آہنگی کا نام ہے۔ مطلب ہیلتھ از ناٹ این ایبسنس آف ڈیزیز، اٹس اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ ہارمنی بٹوین بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ تو جب ہم نارمیلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہماری تینوں ڈومینز ہیں، فزیکل ڈومین ہے، سائیکولوجیکل ڈومین ہے اور سوشل ڈومین ہے، ان تینوں ڈومینز کے اندر ہم کس حد تک جو ہے نا ہماری ویل بینگ ہے، ہم کس حد تک سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہیں، اور ہم کس حد تک تینوں ڈومین میں ایک پروڈکٹیو اور ایک پیداواری جو ہے نا وہ رول اپنی سوسائٹی کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہم جو رول پلے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تینوں ڈومین میں تو وی آر نارمل۔ بالکل صحیح۔ اور جب ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں یا جیسے ہم نارمیلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا کہ اب نارمل سائیکالوجی، تو اس کے اپوزٹ میں دو برانچز ہے سائیکالوجی کہ جو صرف پازیٹیوٹی کو ڈسکس کرتی ہیں، ایک پازیٹیو سائیکالوجی ہے اور دوسری ہیلتھ سائیکالوجی ہے۔ اور ہیلتھ سائیکالوجی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ہیلتھ سائیکالوجی ہے وہ تو بیس ہی WHO کی اسی ڈیفینیشن پہ کرتی ہے، کیونکہ WHO نے 1948 میں ڈیفائن کیا ہیلتھ کو، اور ہیلتھ سائیکالوجی ہے نا وہ ایمرج ہوئی ہے 1977 میں۔ بالکل صحیح۔ سر، اگر ہم بات کریں امراض کی، جی تو کیا ہمیں جسمانی امراض کی وجہ سے ذہنی امراض ہوتے ہیں یا ذہنی امراض کی وجہ سے جسمانی امراض ہوتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ کیا فزیکل پرابلم جو ہے وہ ہمیں نفسیاتی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں یا کہ نفسیاتی مسائل جو ہے نا ہمیں جسمانی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا شاندار ہے۔ اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک ماڈل ہے، ایک بایو میڈیکل ماڈل ہے اور ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے۔ بایو میڈیکل ماڈل جو ہے وہ فزیکل انٹیٹی کو اور مینٹل انٹیٹی کو الگ الگ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے جسم الگ چیز ہے اور آپ کا ذہن اور آپ کی سائیکی جو ہے نا وہ الگ ہے. اور وہی ماڈل جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں ڈومیننٹ ہے. جبکہ 1977 میں ایک سائیکیٹرسٹ جارج، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جذبات جو ہیں، ہمارے احساسات جو ہیں، ہماری فیلنگز جو ہیں، ہمارے تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جسمانی مسائل کے کاز بنتے ہیں. یہ تینوں ڈومین جو ہے نا مطلب فزیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل، تینوں ڈومین جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپلے کرتے ہیں. جسم آپ کے ذہن کو اور ذہن آپ کے جسم کو جو ہے نا متاثر کرتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے نا ایک نیا فیلڈ جو ہے نا وہ ود ان سائیکولوجی ایمرج ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں سائیکو نیورو ایمونالوجی. کیا کہتے ہیں؟ سائیکو نیورو ایمونالوجی. کہ آپ کی سائیکی جو ہے نا، آپ کی مینٹل سٹیٹ جو ہے نا، آپ کے ایموشن جو ہے نا وہ کس طرح آپ کے نرو سسٹم کے تھرو آپ کی امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت کو متاثر کرتے ہیں، اور کس طرح آپ کا جسم آپ کے ذہن کو متاثر کرتا ہے. کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپلے کرتے ہیں، کہ جسم آپ کے ذہن کو اور آپ کا ذہن آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جسم کا ذہن کے ساتھ اور ذہن کا جسم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکشن ہے ان دونوں کا. تو یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. بالکل صحیح. سر اگر ہم بات کریں مسائل کی، تو آپ کا 20 سالہ تجربہ ہے، عام طور پہ لوگ کس طرح کے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ بینگ ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے نا، ہیلتھ سائیکولوجسٹ کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ مطلب آپ کے جو کرونک کیسز ہوتے ہیں، یا مطلب ایسے لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ کیور نہیں ہو پا رہے، یا ایسے فزیشین جو ہوتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پیشنٹ جو ہے جو مطلب پراپر ٹریٹمنٹ کے باوجود اس کے پروگنوسس یا اس کی کیور جو ہے نا وہ مطلب اس کا رسپانس اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر ریفر کرتے ہیں ہیلتھ سائیکولوجسٹ کو. اور ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے نا اس کے سائیکولوجیکل پیٹرن جو ہے نا اس کی موڈیفیکیشن کرتا ہے، اس کے اسٹریس مینجمنٹ، اس کے انگزائٹی کو، اس کے ڈپریشن کو، جو ریلیٹڈ ہے اس کے فزیکل پرابلم کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. جیسے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اگر وہ میٹھا کھانا نہیں چھوڑے گا، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا، اسٹریس کو مینیج نہیں کرے گا، تو وہ جسٹ اپنی وہ میڈیکیشن کے ساتھ یا انسولین لینے کے ساتھ وہ اپنی ڈائبٹیز کو مینیج نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو ایسے کیسز جو ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم مطلب ڈیزیزز میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مطلب ہیلتھ سائیکولوجسٹ کے پاس موسٹلی آتے ہیں. اور میری چونکہ ڈومین جو ہے نا وہ مطلب سیکشول ہیلتھ بھی ہے، تو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں جو کہہ لیں کہ فزیکل پرابلم جو ہے نا، کرونک النیس جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سیکشول اور ریپروڈکٹیو جو ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں وہ اپنی جو میریٹل لائف کے لیے اور اپنے جو ہے نا وہ پرسنل جو مطلب جو ان کے ایشوز ہیں اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے بھی جو ریپروڈکٹیو، بالکل ٹھیک سر، جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے، کن عناصر کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟ جی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے نا وہ میں پھر آپ کو واپس لے کے جاؤں گا WHO کی ڈیفینیشن کی طرف، کہ کوئی بھی پرابلم جو ہوتا ہے نا اس کو آپ سنگل جو ہے نا وہ فیکٹر کے طور پہ اس کو آپ نہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم جو ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ فیکٹر جو ہوتے ہیں جو بایولوجیکل فیکٹر ہوتے ہیں، جس میں جسمانی آپ کے جینیٹک کہہ لیں کہ مختلف قسم کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی سائیکی، آپ کے ایموشنز، آپ کے تھاٹ پروسیس اور آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ورکنگ جو ہے نا انوائرمنٹ. آپ ایک فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے نا کسی ایسے ماحول میں کام کرتا ہے جہاں پہ اسٹریس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسٹریس کی وجہ سے نا وہ اس کی نہ صرف فزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہوگی بلکہ اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی. کیونکہ اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ انفرٹیلٹی، جو میل کے اندر انفرٹیلٹی ہے، مردوں کے اندر جو ایک بانجھ پن ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا اسٹریس فیکٹر بھی ہے. بالکل صحیح. سر یہ جو ہمارے ایک افراتفری کا دور ہے، یہ جو افراتفری کا ہمارا زمانہ ہے، ہر کام کو بڑے ٹائم پہ، ڈیڈ لائنز بڑی قریب ہوتی ہیں اور ہر بندہ اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، اس تمام تر سینیریو کا اثر ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہوتا ہے. بلکہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہمارے ٹف سکیجول، ہمارا یہ سارا جو سسٹم بجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وی آر ہیومن بینگ، ہم مشین نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اور انسان جو ہے اس کو اپنی جذباتی، روحانی اور سماجی جو ہے نا اس کی بالیدگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ان تمام تر مصروفیت اور ٹف سکیجول کے باوجود اپنے لیے، اپنی ریلیکسیشن کے لیے، اپنی اسپرچویلٹی کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کر سکیں.
بالکل صحیح سر. اکثر کہا جاتا ہے کہ شوگر کا تعلق پریشانی سے ہے. جی جی کیا شوگر پریشانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل, کہ شوگر جو ہے نا اس کو کہہ لیں کہ ملٹی فیکٹرز, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تو جینز کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر فیملی ہسٹری ہوتی ہے شوگر کے اندر, تو ان کے جینیٹک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ان کے شوگر کو جو ہے نا وہ اس کے کاز کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس جو ہے نا اس کا ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی کی صورت میں ہمارا جسم جو ہے نا وہ مختلف قسم کے کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ہارمونز. جب وہ باڈی کے اندر اسٹریس ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ ایک ایڈرینالین ہے, کارٹیسول ہے, اس طرح کے مختلف قسم کے کیمیکل, جب باڈی ایسے کیمیکلز کو پروڈیوس کرتی ہے تو جسم کا ایک نیچرل فینامنا ہے کہ اس نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیور جو ہے وہ گلوکوز کی زیادہ مقدار بناتا ہے تاکہ وہ جو اسٹریس کے جو ہارمونز جو کیمیکل بن گئے ہیں اس کو نیوٹرلائز کیا جائے, اس کو اینٹیڈوٹ کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں گلوکوز کی مقدار چونکہ جگر زیادہ بناتا ہے, تو اس لیے یہ ایک بڑا ہی طے شدہ اصول ہے کہ سٹریس اور شوگر کا آپس میں چولی دامن کے ساتھ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا انٹر کنیکٹڈ ہے. سر جو ڈائٹ ہم لیتے ہیں, جو ہماری پاکستانیوں کی ڈائٹ ہے, یہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں, یہ ہیلدی ہے نہیں ہے, جو مرچ مسالے پسند کرتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل جی, یہ تو جتنی بھی جنک فوڈ ہیں یہ ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی جو بھی ہم کچھ کھاتے ہیں نا اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی پہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اسلام کا ایک بڑا واضح تصور ہے. اسلام نے کھانے کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی اصول دیا کہ کلو وشربو ولا تسرفو. ٹھیک ہے نا, ایک تو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. ایک تو اسلام نے ایک تصور دے دیا کہ آپ نے کھانا ہے اور کس حد تک کھانا ہے, اور دوسرا اسلام نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہم جس طرح کی خوراک کھاتے ہیں ہمارے تھاٹس, ہمارے بیہیویئر اور ہمیں فزیکل جو ہے نا پرابلم جو ہے نا اس طرح کے مسائل اور بیماریوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں. جیسے کہ پگ کے حوالے سے یہ کہ جو لوگ نان مسلم جو ہے نا جو سور کا پگ کا جو ہے نا گوشت کھاتے ہیں, تو پگ جو ہے نا اس کو وہ تقریباً تمام بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو ہوتی ہیں, ایون اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور اس کے اندر ساتھ ساتھ اس کے کہہ لیں کہ جو ایفیکٹس ہیں اس کے اندر کہہ لیں کہ کارڈیو ویسکولر پرابلم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ موٹاپا ہے اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ اس کی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں, جس نوعیت کی ہم خوراک کھاتے ہیں, اس سے ہمارے ذہن اور جسم پہ ایک مخصوص قسم کے اپنی اس ڈائٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. تو لامحالہ یہ جو جنک فوڈ ہے اس سے اندر ہمارے مزاج کے اندر ایک ہائپر ایکٹیویٹی, ایک اینشیسنس اور ایک سینس آف الرٹ جو ہے نا یہ ضرور کاز کرتی ہے. اور اسی لیے ماہرین جو ہیں جن لوگوں کو انگزائٹی یا پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان کو کافین کافی ہوگی, چائے ہوگی اور اس طرح کی جنک فوڈ جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں. اور وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی انگزائٹی کو, اسٹریس کو اور پینک اٹیکس کو ٹریگر کر دیتی ہیں. سر اگر ہم بات کریں انگزائٹی کی, اور جو آپ کے پیشنٹس آتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, آپ انہیں کیا مشورے دیتے ہیں انگزائٹی سے اور اسٹریس سے باہر نکلنے کے لیے؟ انگزائٹی اور اسٹریس سے باہر نکلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں شعیب بھائی کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا ریئلسٹک ہونا ہے. انگزائٹی ہمیشہ تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے تھاٹ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تھاٹ ڈسٹارشن ہوتی ہے کہ جو خیالات ہوتے ہیں ان کو ہم ان ریئلسٹک وے میں جو ہے نا اس کے میننگس جو ہے نا نکالتے ہیں, اس کو اپنے لیے ایک کہہ لیں خوفناک پکچر بنا کے خود کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاج کے حوالے سے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بھی پرابلم ہے, جس نوعیت کے بھی مسائل ہیں, وہ ذہنی ہیں, جسمانی ہیں, آپ کے گھریلو ہیں, سماجی ہیں, جس بھی وجہ سے سٹریس ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 1 پہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ کمٹ کریں کہ آپ نے ان مسائل کو ریزالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ تیسرا کیا کام کریں گے کہ آپ ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ وضع کریں گے کہ آپ کے پاس اپنے جو مسائل یا آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ ان ریسورسز کو پرائرٹائز کریں گے کہ سب سے پہلے میرا کون سا مسئلہ ہے اور ان مسئلے کو اور ان مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کیا وسائل ہیں, کیا ریسورسز ہیں. آپ ان اپنے ریسورسز کو جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں فوری طور پہ آپ ان کو بروئے کار لا کے اپنے اس مسائل کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس سلسلے میں ایک بڑی معروف تھیراپی بھی ہے جس کو کہتے ہیں ACT، ایکسیپٹنس کمٹمنٹ تھیراپی، کہ جب ہم پرابلم کو ایکسیپٹ نہیں نہ کرتے تو ہمارے لیے اور زیادہ سٹریس کا کاز کرتا ہے. جب ہم مسائل کو قبول کر لیتے ہیں نا کہ ہاں یار دس از دا پرابلم، تو ہمارے قبول کرنے سے جو مسائل ہے یا ہمارا جو پرابلم ہے بڑی حد تک جو ہے نا ہمارے سٹریس لیول کو کم کر دیتا ہے. پھر ہم ایموشنل ہونے کی بجائے ریشنل وے میں ہم تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں. جب ہم ریشنل وے میں اس کو سوچتے ہیں تو پھر ہم اس کے پرابلم بھی اس کے سولوشنز بھی جو ہم نے نکال لیتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے اس گفتگو سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.